نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. احباب گرامی قدر، سائے کی بڑی اہمیت ہے، سائے کی بڑی اہمیت ہے۔ سایہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ آپ آرام سے مزے کے ساتھ سائے میں اللہ کے گھر میں قالین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سوچیں اگر آپ کو اس وقت تپتی دھوپ میں بیٹھنا پڑ جائے، اگر آپ کو اس وقت باہر تپتی دھوپ میں بیٹھنا پڑ جائے تو آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر۔ ابھی تو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن والساعۃ حق، قیامت برحق ہے، اور ہم مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی جو آیت نمبر 4 ہے، اس میں
ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں اس سبق کو دہراتے ہیں کہ مالک یوم الدین اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہے، بدلے کے دن کا، جزا و سزا کے دن کا، قیامت کے دن کا۔ یہ سورج 109 زمینیں ملا کر ایک سورج بنتا ہے، یعنی سورج 109 زمینوں سے بڑا ہے۔ یہ ایک زمین ہے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جو اتنی بڑی ہے۔ یہ کائنات جو اس قدر وسیع و عریض ہے، پھیلی ہوئی ہے، اس طرح کی 109 زمینیں ہوں تو یہ 109 زمینیں ملا کر ایک سورج بنتا ہے۔ معنی سورج 109 زمینوں سے بھی بڑا ہے۔ یہ سورج آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن جون، جولائی، اگست کے مہینے میں سخت گرمی سے کتنے ہی افراد نڈھال ہو جاتے ہیں، بے حال ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے، کیا بلیورز کیا نان بلیورز، جو بھی انسان دنیا کے اندر موجود ہے وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ مکہ ٹاور کے ٹاپ فلور پر جو VIP شخصیت ہوتی ہیں ان کو الاؤ کیا جاتا ہے، وہ جا سکتی ہیں۔ تو جب مکہ ٹاور کے ٹاپ فلور پر پہنچے، وہاں پر دوربینیں لگی ہوئی ہیں، سیارے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورج کی حرارت زمین پر جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ سورج کی حرارت، یہ سورج جو آج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اس کی حرارت، اس کی گرمی، اس کی تپش، اس کی سختی زمین کے اوپر جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ آسمان کے اوپر اس سورج کی تپش اور حرارت جو ریکارڈ کی گئی ہے وہ 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ اور جو سورج کا سینٹر ہے، جو سورج کا مرکز ہے، وہاں پر جو یہ تپش اور حرارت ریکارڈ ہوئی ہے، انسانی علم کے مطابق 1 ارب 50 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ تقریباً 150 کروڑ بنتا ہے، 1 ارب 50 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ۔ اب آئیے فخر کونین، رسول مقبول ہاشمی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان پر غور کرتے ہیں۔ ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر نار جہنم۔ یہ دنیا کی آگ جسے ابن آدم جلاتا ہے، یہ تو محض جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے، جہنم کی آگ کا ایک حصہ ہے یہ دنیا کی آگ جو ابن آدم جلاتا ہے، جبکہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر اندازہ لگائیں، دنیا کی حرارت کا اور دنیا کی گرمی اور دنیا کی آگ، اس کا درجہ حرارت اگر 2000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ تو اس اعتبار سے جہنم کی آگ کا درجہ حرارت 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ بنتا ہے۔ 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت بنتا ہے جہنم کی آگ کا۔ تو سوچئے کہ کیا حال ہوگا دنیا میں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر گرمی اور سورج کا درجہ حرارت جو کہ زمین کے اوپر بسنے والے افراد محسوس کرتے ہیں 46، 48، 50، 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے تو لوگوں کی اموات واقع ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
بلکہ سعودیہ وغیرہ میں، گلف میں انہوں نے ضربات الشمس کے اسپیشل الگ سے ہاسپٹل بھی بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں پر باقاعدہ حکومتوں کی طرف سے لوگوں کو پابندی کیا جاتا ہے، سختی بھی کی جاتی ہے کہ جو گھر سے نکلے وہ اپنا سر ڈھانپ کر نکلے، کیونکہ 90 زاویے کے اوپر سورج ہوتا ہے، تو سورج کی بالکل سیدھی شعاعیں جو انسان کے جسم پر پڑتی ہیں اور اس کے سر پر پڑتی ہیں، اگر انسان اپنی کیئر نہ کرے تو اس کی موت واقع ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ یہ حالات ہیں دنیا کے اندر جو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب سوچئے، میں نے خطبہ جمعہ کی ابتدا میں کہا کہ الحمدللہ آپ اس وقت مسجد کے ہال میں آرام سے اے سی چل رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں، قالین کے اوپر مزے سے بیٹھے ہوئے۔ سوچئے اگر ہمیں باہر تپتی دھوپ میں زمین کے اوپر، ننگی زمین کے اوپر کھڑا ہونا پڑ جائے یا بیٹھنا پڑ جائے تو ہمارا حال کیا ہو، سوچئے۔ اب آئیے، قیامت کا دن جو برحق ہے، جو آئے گا، جس کے آنے میں کسی مسلمان کو، مومن کو کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہے، اس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تدنى الشمس من الخلق یوم القیامت حتی تکون منہم کمقدار میل، یہ سورج جو آج کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، قیامت کے دن یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا، 1 میل کی مسافت پر آ جائے گا۔ اور راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم پیارے پیغمبر علیہ السلام کی میل سے مراد کیا تھی، کیونکہ عربی زبان میں میل سرمے دانی میں ڈالے جانے والے سرمے کی سلائی کو بھی کہتے ہیں، اور عربی زبان میں میل سے مراد یہ زمین کی مسافت ماپنے والا میل بھی ہوتا ہے۔ تو سرمے دانے کی سلائی مراد ہو یا زمین کی مسافت والا میل مراد ہو، دونوں صورتوں میں معاملہ کیا ہے؟ خطرناک ہے کہ آج یہ سورج جو ہم سے کروڑوں میل دور ہے، ہم جون جولائی میں بے حال ہو جاتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں، گرمی سے بچاؤ کے لیے لاکھ جتن کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، تو یہی سورج قیامت کے دن ہم سے 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ اسی لیے جب یہ سورج اتنا قریب آ جائے گا تو لوگوں کو پسینہ آئے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، لوگ قیامت کے دن اپنے اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اور کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، وَمِنْهُمْ إِلَى حَقْوَيْهِ، کوئی اپنی ناف تک، پیٹ تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا، اور کوئی ایسے بھی ہوں گے جو پورے کے پورے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ، اپنے ہاتھ مبارک سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کچھ لوگ پورے کے پورے یہاں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العرق يوم القيامة ليذهب في الأرض 70 باعا وإنه ليبلغ إلى أفواه الناس أو إلى آذانهم، قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ لوگوں کا پسینہ زمین میں 70 باع تقریباً 140 میٹر تک جا رہا ہوگا۔ استغفر اللہ، 140 میٹر نیچے زمین میں قیامت والے دن لوگوں کا پسینہ جائے گا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، اس قدر لوگوں کو قیامت کے دن پسینہ آئے گا، اور پسینہ کیوں نہ آئے کہ یہ سورج 1 میل کی مسافت پر آ چکا ہے۔ حشر کی گرمی، پسینہ اور طویل مدت سے تنگ آ کر لوگ دعا کریں گے،
یا اللہ ہمیں حشر سے نجات دے، ہمیں سورج کی گرمی سے بچا لے، ہمیں حشر کی سختی سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں بھیج دے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ لوگ قیامت کے دن جب اس ہولناکی میں مبتلا ہوں گے تو کیا تمنا کریں گے؟ اے اللہ ہمیں اس گرمی سے بچا لے، اس پسینے سے بچا لے، خواہ جہنم میں داخل کر دے۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الرجل لیلجمہ العرق یوم القیامت فیقول یا ربی ارحنی ولو الی النار۔ قیامت کے دن جب لوگوں کو پسینہ آئے گا تو وہ کہیں گے، اے میرے پروردگار مجھے اس سے راحت دے دے، مجھے اس سے نجات دے دے، خواہ مجھے جہنم میں داخل کر دے۔ مجھے جہنم میں جانا تو منظور ہے، لیکن میرے سے یہ سختی اور یہ دھوپ اور یہ گرمی، یہ پسینہ برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، جب قیامت کا دن آئے گا نہ مجھے بیٹھنے کی اجازت ہوگی نہ آپ کو بیٹھنے کی اجازت ہوگی۔ الغرض کسی بھی انسان کو بیٹھنے کی قیامت کے دن اجازت نہیں ہوگی۔ قیامت کو قیامت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کھڑے رہنے کا دن ہوگا۔ کھڑے رہو۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن تمام لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے رہیں گے، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، کوئی وی آئی پی نہیں، کوئی وی آئی پی نہیں، سب کھڑے رہو۔ تمام اولین و آخرین کھڑے ہوئے ہیں، کوئی مائی لارڈ نہیں، کوئی ہیز ایکسیلنسز نہیں، یہ سارے عہدے یہ منصب جتنے بھی ہیں دنیا میں ہیں، قیامت کے دن ایسا کوئی عہدہ ایسا کوئی منصب انسان کو عزت نہیں دلا سکے گا۔ سب کھڑے ہوئے ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ کھڑے رہو، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں، اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میل سے مراد کیا تھی، کیونکہ عربی زبان میں سرمے دانے کے اندر ڈالے جانے والے سرمے کی سلائی کو بھی میل کہتے ہیں، اور یہ جو زمین کی مسافت ماپنے والا ہوتا ہے اسے بھی میل کہا جاتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ۔ جس طرح ہم نے تمہیں دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا نا، اکیلے تنہا، اسی طرح قیامت کے دن تم اکیلے آؤ گے، تنہا آؤ گے، نہ ماں باپ ساتھ ہوں گے، نہ بہن بھائی ساتھ ہوں گے، نہ رشتہ دار ساتھ ہوں گے، نہ دوست احباب ساتھ ہوں گے، کوئی بھی ساتھ نہیں ہوگا، تم اکیلے آؤ گے۔ سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات بنت الصدیق مبرأہ فوق 7 سماوات، جن کی براءت اللہ ذو الجلال والاکرام نے 7 آسمانوں کے اوپر عرش معلیٰ سے قرآن مجید بنا کر نازل فرمائی، بیان کرتی ہیں کہ میں نے فخر کونین رسول مقبول ہاشمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یحشر الناس یوم القیامت حفاة عراة غرلا، قیامت کے دن انسانوں کو جب اوپر سے کھڑا کیا جائے گا تو ننگے بدن کھڑا کیا جائے گا اور ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا۔ بدن پہ لباس نہیں ہوگا، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، ختنے نہیں ہوں گے، بغیر ختنے ننگے بدن ننگے پاؤں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اور قبروں سے کھڑے ہو کر میدان حشر میں آئیں گے، ان کو جمع کیا جائے گا، وہاں پر اکٹھا کیا جائے گا۔ سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر قیامت کے دن عالم یہ ہوگا کہ ننگے بدن ہوں گے، بدن پہ لباس نہیں ہوگا، تو پھر
الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، تو پھر تو مردوں کی نگاہیں عورتوں پر پڑیں گی اور عورتوں کی نگاہیں مردوں پر پڑیں گی۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، قیامت کا دن بہت ہی ہولناک دن ہوگا، کسی کو فرصت نہیں ملے گی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھے، اگرچہ کہ ننگے بدن ہو گئے لیکن اتنی فرصت نہیں ہوگی کہ انسان کا ذہن اپنی ذات سے ہٹ کر کسی دوسرے کی طرف چلا جائے، کسی کو اتنی فرصت نہیں ہوگی اس دن، وہ اتنا ہولناک دن ہوگا۔ جیسا کہ سورۃ الحج کی ابتدائی 2 آیات ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے محبت کرو، اپنے پروردگار کے عذاب سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ اور قیامت کی ہولناکی یہ بڑی عظیم چیز ہے۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، لوگ آپ کو مدہوش نظر آ رہے ہوں گے جیسے انہوں نے کوئی نشہ کر رکھا ہو، لیکن حقیقت یہ ہوگی کہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ رب العالمین کا عذاب بہت سخت ہے، اس کا مشاہدہ کر کے ان کی یہ کیفیت ہوگی۔ الحفیظ والامان، مستدرک حاکم کی روایت ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیف بکم اذا جمع اللہ کما یجمع النبل فی الکنانة 50,000 سنة ثم لا ينظر اللہ الیکم، سوچو تمہاری اس دن کیا حالت ہوگی جب اللہ ذو الجلال والاکرام تمہیں اس طرح جمع کرے گا جس طرح تیر کمان کے اندر جمع کر دیا جاتا ہے، جس طرح تیر کو کمان کے اندر ڈال کر جمع کیا جاتا ہے اور اسے کھینچا جاتا ہے، دبوچا جاتا ہے، اس طرح سوچو تمہاری کیا حالت ہوگی جب قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام تم سب کو میدان حشر میں جمع کرے گا۔ 50,000 سنة، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ثم لا ينظر اللہ الیکم، پھر اللہ سبحانہ وتعالی تمہاری طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ یہاں اس نقطے پر غور کیجئے کہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے جتنے بھی نبی آئے، اللہ کے جتنے بھی رسول آئے، وہ سب جمع ہیں اور ان کی امتیں بھی جمع ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی دعوت کی تصدیق کی، اس دعوت کو قبول کیا اور اللہ کے نبیوں کے مددگار بنے، اللہ کے دین کے مددگار بنے، یہ بھی، اور جو کافر ہیں، مشرک ہیں، منافقین ہیں، یہ بھی سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام اولین و آخرین جمع ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ پاکستان کی آبادی اس وقت ایک محتاط اندازے اور رپورٹ کے مطابق 22 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ 22 کروڑ۔ ہندوستان کی آبادی کتنی ہے؟ 1 ارب 25 کروڑ 34 لاکھ 52,970 یہ ہندوستان کی آبادی ہے۔ یہ بر صغیر ہے، پاک و ہند بر صغیر کی آبادی کروڑوں نفوس کے اوپر مشتمل ہے۔ پھر ترکی کی آبادی لے لیں، سعودیہ کو لے لیں، بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، بر اعظم یورپ، یہ تمام لوگ کروڑوں کی تعداد میں، اربوں کھربوں کی تعداد میں
قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے میدان حشر میں۔ اگر اس ایک ہال کے اندر جتنے افراد کی گنجائش ہے اس سے زیادہ افراد آ جائیں تو ہمارے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، ہمیں متلی ہوتی ہے، دل کو بے چینی ہونا شروع ہو جائے۔ تو قیامت کے دن سوچئے کہ جب اتنے سارے لوگ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے تمام لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ پھر ہم کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ یہ سورج جو آج ہم سے کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، یہ ہم سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ پسینے کا عالم یہ ہوگا کہ انسان کہہ رہے ہوں گے اے اللہ ہمیں اس گرمی سے بچا لے، اس پسینے سے بچا لے، خواہ جہنم میں داخل کر دے۔ جہنم میں جانا منظور ہے، لیکن یہاں پر کھڑے ہونا، کھڑے رہنا اور سورج کی تپش اور گرمی کو برداشت کرنا، یہ ہمارے بس سے باہر ہو چکی ہے بات۔ تو یا اللہ ہمیں اس سے بچا لے، اس سے نجات دے دے، خواہ جہنم میں داخل کر دے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ اور پھر قرآن مجید بتاتا ہے ان تمام تر ہولناکیوں میں اضافہ ہو جائے گا جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو اللہ کے حکم سے میدان حشر میں لایا جائے گا۔ ہم سب کھڑے ہوئے ہیں میدان حشر میں، کھڑے رہو، بیٹھنے کی اجازت نہیں۔ سورج 1 میل کی مسافت پر ہے، ننگے بدن ہے، ننگے پاؤں، غیر مختون۔ ان تمام ہولناکیوں پر مستزاد یہ کہ جہنم کو لایا جائے گا، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو میدان حشر میں لایا جائے گا، اور جہنم مارے غیظ و غضب کے، مارے غصے کے پھٹی جا رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ جہنم غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے۔ اور کس طرح لایا جائے گا جہنم کو؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها۔ جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوگی، 70,000 اس کی باگیں ہوگی۔ لگام سمجھتے؟ گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے جو لگام ڈالی جاتی ہے تاکہ گھوڑا بے قابو ہو کر بھاگ نہ جائے، اسے قابو کرنے کے لیے جو لگام ڈالی جاتی ہے، جہنم کو قیامت کے دن جب لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوگی۔ 70,000 ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ بے قابو ہو رہی ہوگی، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہوگی۔ ایک لگام پہ 70,000 فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، مجموعی تعداد 4,90 کروڑ بنتی ہے، اور ایک فرشتہ اس کی جسامت اتنی کہ کان کی لو سے لے کر کندھے تک کا ایک سائیڈ کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 600 سال کے برابر ہے، اور جو دوسری سائیڈ کا فاصلہ ہے وہ بھی 600 سال کا۔ ایک فرشتہ اتنی بڑی مخلوق ہے، یہاں پر ایک فرشتے کی بات نہیں ہو رہی، 4,90 کروڑ فرشتے مل کر جہنم کی لگاموں کو پکڑ کر اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اس کے باوجود وہ قابو میں نہیں آ رہی ہوں گی۔ اسی لیے تو اللہ ذو الجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا تکاد تمیز من الغیظ، جہنم کو بھی غصہ ہوگا اللہ کے نافرمانوں پر، اللہ کے باغیوں پر، ظالموں پر، سرکشوں پر، فرعونوں، نمرودوں، حامانوں پر، جہنم کو بھی غصہ ہوگا۔
جہنم غصے میں ہے، غیظ و غضب میں ہے۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے اللہ کے بندو، اگر اللہ ذوالجلال والاکرام اس بکھری ہوئی جہنم کو میدان حشر میں لوگوں پر چھوڑ دے تو لوگوں کا کیا حال ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں جو من گھڑت نہیں، جو کوئی قصہ حکایت افسانہ نہیں، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ہیں جو حق ہے، سچ ہے، ایسا ہونا ہے اور ہو کے رہے گا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان جہنم لتزفر زفرة لا يبقى نبي مرسل ولا ملك مقرب الا خر لوجهه ترتعد فرائصه حتى ان ابراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه ويقول ربي لا اسالك اليوم الا نفسي۔ یؤتی بجہنم ان جہنم لتزفر زفرة، قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا تو جہنم جھرجھری لے گی، خوفناک چیخ مارے گی، اور اس پہ زبردست زلزلہ اور لرزہ طاری ہو جائے گا۔ کبھی دیکھا ہے جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اچانک بادل کی گھن گرج اگر تیز ہو، تگڑی ہو، ہم ڈر جاتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں، عورتیں ڈر جاتی ہیں، بوڑھے ڈر جاتے ہیں، جوان ڈر جاتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رحم کرے کسی کے اوپر بجلی نہ گر جائے۔ بادل کی گھن گرج ہم نہیں برداشت کرتے۔ تو قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا، تزفر زفرة، جہنم زبردست جھرجھری لے گی۔ اس کی چرچراہٹ کو سن کر اور اس کے غصے کو دیکھ کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يبقى نبی مرسل ولا ملک مقرب الا خر لوجهه ترتعد فرائصه۔ تمام انبیاء کرام اور فرشتے اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، ترتعد فرائص، اور کانپ رہے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم سے بچا لے۔ لوگوں کا تو جو حال ہوگا ہی ہوگا، میرا اور آپ کا، جو اللہ رب العالمین کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، اور جو فرشتے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، وہ بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم سے بچا لے۔ حتی ان ابراہیم علیہ السلام لیجثو علی رکبتیہ ویقول، حتیٰ کہ خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور اپنے گھٹنوں کے بل گر کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے کہیں گے، ربی، اے میرے پروردگار، لا اسألک اليوم، آج کے دن میں آپ سے سوال نہیں کرتا، الا نفسی، مگر اپنی جان کی سلامتی کا۔ اور اس دن اللہ ذو الجلال والاکرام غصے کے عالم میں یہ فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کے دن حکومت، بادشاہت کس کے لیے ہے؟ دنیا کے بڑے بڑے حکمران، بڑے بڑے بادشاہ، فراعنہ، کوافر، طواغیت، سب کھڑے ہوئے، مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَعِنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، ان کے چہرے حی و قیوم کے لیے اس کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہوں گے۔ بولنا تو دور کی بات ہے، کلام کرنا تو دور کی بات ہے، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ نگاہیں اوپر اٹھا کے دیکھے۔ بچے گا کون؟ بچے گا صرف وہی جسے اللہ رب العالمین بچا لے، بچے گا وہی جو اللہ کا پیارا ہے، جو اللہ کا دوست ہے، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا، دنیا کے اندر رہتے ہوئے موت آنے سے پہلے قیامت کی ان تمام ہولناکیوں کو اپنے سامنے رکھ کر اس پر غور و فکر کر کے اپنے آپ کو
اللہ کے سپرد کر دینے والا اور اللہ رب العالمین کے احکامات، ہدایات، تعلیمات کے آگے اپنے سر کو جھکا دینے والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے والا یہ بچے گا۔ وگرنہ اس دن یہ دنیا والے معاملات نہیں ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈر جاؤ ایک ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ دنیا میں کوئی پکڑا جائے تو ٹیلی فون کروا دیا جاتا ہے، چھوڑ دو اپنا ہی ہے، ہمارا آدمی ہے، چھوڑ دو، ریلیز ہم۔ وہاں پر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ سب غلط باتیں ہیں جو شعروں کے ذریعے، قوالیوں کے ذریعے لوگوں کے اندر پھیلائی جاتی ہیں۔ خدا کا پکڑا چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ استغفر اللہ۔ سوچو اس ظالم نے جس نے یہ شعر کہا، اس نے مخلوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ رب العالمین سے بھی بڑھا دیا کہ نہیں بڑھایا؟ کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو پکڑ لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکتے ہیں، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو پکڑ لے تو خدا بھی نہیں چھڑا سکتا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کیا یہ ایمان ہے؟ یہ ایمان کی ضد ہے۔ سوچئے وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت میں اکمل ہیں، صورت میں اجمل ہیں، اسراء و معراج سے مشرف ہونے والے، جن کے کھٹکھٹانے پر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے۔ آپ نے بھی صاف کہہ دیا تھا، اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا، اپنے چاچا عباس سے کہا، اپنی برادری والوں سے کہا، اپنے خاندان والوں سے کہا، اس بات پہ فخر نہ کرنا ہم قریشی ہیں، ہم ہاشمی ہیں، ہم سید ہیں، ہماری نجات ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، ہر ایک سے کہا، حتیٰ کہ اپنی لخت جگر، اپنی نور نظر سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا سے بھی کہہ دیا، عمل کر لو، عمل کر لو، عمل کر لو، آج دنیا میں محنت کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا۔ میں شفاعت کروں گا، لیکن شفاعت اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، توحید اور سنت کے تقاضے پورے کرنے والوں کے لیے، شرک و بدعت سے اپنے آپ کو بچانے والوں کے لیے، بتقاضائے بشریت شرک و بدعت کے علاوہ جو کبیرہ گناہ سرزد ہو گئے، توبہ نہیں کی، میں شفاعت کروں گا، اللہ رب العالمین میری شفاعت کی برکت سے معاف کر کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ میں شفاعت کروں گا، میری شفاعت کی برکت سے وہ لوگ جو جہنم میں اپنی جرائم کی سزا بھگتنے کے لیے داخل ہوئے، اللہ رب العالمین میری شفاعت کی برکت سے بالآخر انہیں جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔ لیکن یہ شفاعت اہل ایمان کے لیے ہوگی، اہل اسلام کے لیے ہوگی، ایمان اور عمل صالح، توحید اور سنت کے تقاضے پورے کرنے والوں کے لیے ہوگی، حلال اور حرام کی پابندی کرنے والوں کے لیے ہوگی، ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا کے اندر ڈرتے رہتے ہیں، خائف رہتے ہیں اور ان پابندیوں کو قبول کرتے ہیں جو پابندیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگائی اور بیان کی۔ لا تنفعها شفاعہ، کوئی سفارش کام نہیں دے گی اس دن۔ ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کوئی تاوان لیا جائے گا، نہ کوئی جرمانہ لیا جائے گا۔ وہاں پر ایک انسان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ رب العالمین کہیں گے اگر آج تجھے اختیار دے دیا جائے کہ روئے زمین کے برابر سونا فدیے میں دے کر تو اپنے آپ کو ہمارے عذاب سے بچا لے، تو کیا تو ایسا کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ بندہ کہے گا جی ہاں۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرمائیں گے
آج کے دن تم سے یہ فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، دنیا میں ہم نے تم سے ایک چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ چیز یہ تھی کہ ہماری عبادت کرو، اور ہماری عبادت میں تم نے شرک نہیں کرنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور دنیا کے دل دادے، دنیا کے پرستار نہیں بننا، آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے۔ دنیا کا جہان فانی ہے، عن قریب یہ ساری دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے تہس نہس ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے۔ قرآن کی آیت ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا کی زندگی تو کھیل کود تماشا ہے، اور بلا شبہ آخرت کا گھر وہی ہمیشہ کا گھر ہے، وہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں پتہ چل جائے۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، دنیا کے حکمران کدھر ہیں؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام خود ہی جلال کے ساتھ کہیں گے للہ الواحد القہار، دنیا میں بھی ساری حکومت، ساری بادشاہت ایک اللہ کے لیے ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ دنیا میں اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت اختیار دیا ہوا ہے۔ قیامت کے دن یہ سارے اختیارات واپس لے لیے جائیں گے، اور اس دن للہ الواحد القہار، اللہ اکیلے غالب کے لیے ساری حکومت اور بادشاہت ہوگی۔ جو فیصلہ اللہ ذو الجلال والاکرام کر دے گا اسے کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا۔ یہاں پر کوئی کورٹ فیصلہ کرے، عدالت فیصلہ کرے، آپ نہیں مانتے جا کے ہائی کورٹ میں چلے جاؤ، ہائی کورٹ نے کوئی فیصلہ کیا سپریم کورٹ چلے جاؤ، یہ سلسلے دنیا میں ہے، لیکن قیامت کے دن یہ کوئی سلسلے نہیں ہوں گے۔ جو فیصلہ اللہ ذو الجلال والاکرام کر دے گا اس فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا۔ اس دن تو اللہ کے نبی بھی ڈر رہے ہوں گے، اللہ کے رسول بھی ڈر رہے ہوں گے، اولیاء، صلحاء، شہداء، یہ تو بعد میں ہے نا۔ جو اللہ کے نبی ہیں، انبیاء کرام ہیں، ان کے بھی خوف کا عالم یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم آج کے دن اپنے نفس کی سلامتی کے علاوہ آپ سے کوئی دوسرا سوال نہیں کرتے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور کتنے ہی خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں قیامت کے دن خود اللہ ذو الجلال والاکرام بڑے ہی پیار سے، بڑی ہی محبت کے ساتھ، جس طرح بچہ روتا ہے نا تو ماں بچے کو گود میں لے لیتی ہے، سینے کے ساتھ لگاتی ہے، پیار کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں 70 مائیں، میں کہتا ہوں 70 مائیں نہیں، دنیا کے اندر 70 لاکھ، 70 کروڑ، 70 ارب خرب دنیا کی جتنی مائیں ہیں جو موجود ہیں اور جو پہلے آ کے جا چکی ہیں اور جو آنے والی ہیں، صرف انسانوں میں سے نہیں بلکہ جنات میں سے بھی، اور صرف انسانوں اور جنوں میں سے نہیں بلکہ جمیع مخلوقات، یہ محبت پیار کرنے والی اللہ ذو الجلال والاکرام ان سب کے مقابلے میں اپنے بندوں سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔ 70 مائیں کیا ہوتا ہے؟ لیکن وہ بندے جو اللہ رب العالمین سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سے پیار کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتے ہیں۔ تو کتنے پیار اور محبت سے جن خوش نصیبوں سے اللہ ذو الجلال والاکرام یہ کہہ دیں گے کہ ادھر آ جاؤ، تم ادھر آؤ، میرے عرش کے سائے میں آرام سے رہو، تمہارے اوپر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، تو یہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ وقت نکالیے، پڑھیے اللہ کا قرآن، پڑھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا فرمان کہ یہ کون خوش نصیب ہوں گے کہ جنہیں قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام خود کہیں گے بڑے پیار اور محبت کے ساتھ کہ ادھر آؤ اور میرے عرش کے سائے میں رہو، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں۔ کون ہے یہ؟ وقت نکالیں، پڑھیں اللہ کا قرآن،
پڑھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا فرمان، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں علم حاصل کریں ان صفات کا جو صفات ایسے خوش نصیبوں کی بیان ہوئی ہیں، تاکہ وہ صفات، وہ اوصاف حسنہ ہم اپنے اندر پیدا کریں، اور قیامت کے دن اللہ ذو الجلال والاکرام ہمیں بھی انہی خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعدائك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا أرحم الراحمين۔ اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت۔ اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بوجهك الكريم من النار۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بوجهك الكريم من النار۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر على أعدائك أعداء الدين۔ اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم۔ اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم لا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين۔ اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد، اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد۔ اللهم عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وأعرض عن دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔